بھائی اس کا یوں حل نہیں ہے. دیکھو میں نے بولا کہ کچرے پہ کپڑا ڈالنے سے کچرا نہیں ختم ہوتا, کچرا ہٹانا پڑے گا آپ کو. اگر ہم آپ کے مرکز میں جا رہے ہیں, ہمارے بڑے جا رہے ہیں آپ کے مرکز میں, ہم آپ کے ہر دکھ درد میں آپ کا ساتھ رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب نے, مولانا احمد لدھیانوی صاحب نے, جب خادم رضوی صاحب نے دھرنے دیے تھے, آپ کے پاس بیانات پہنچے ہوں گے, انہوں نے اپنے بیانوں میں کہا کہ اگر ان پر حکومت نے ایکشن لیا تو ہم سب وہاں جائیں گے. تو آخر ہمارے دل میں کوئی درد آپ لوگوں کے لیے ہوتا تھا کہ ہم آپ کے پیچھے بھاگتے تھے, ورنہ ہمارے چاچے کے بیٹے کوئی نہیں ہے. ایسا ہی ہے نا بھائی. تو اب یہ ہے کہ اس کو یوں کرنا چاہیے تھا, اس کو یوں کرنا چاہیے تھا کہ اگر آپ کے بڑوں نے بالفرض سعد رضوی صاحب ایک بیان دے دیں کہ جی ہمارا دیوبندیوں کا جھگڑا کچھ نہیں ہے, بس جو ہو گیا پرانے ختم کرو, بس آئندہ کے بعد کوئی جھگڑا نہیں, تو ساری دنیا کا دل صاف ہو جائے گا. جتنے دیوبندی بریلوی رہتے ہیں سب کے دل صاف ہو جائیں گے. مسئلہ تو یہاں سے خراب ہے نا. آپ بولتے ہیں میرے پاس لوگ آ رہے ہیں تو لہٰذا اب نہیں کرو, فی الحال نہیں کرو, تو آپ نے کپڑا ڈال دیا. کل لوگ نہیں آ رہے ہوں گے, پھر آپ بولو گے اب کرو اب کرو, تو یہ تو مسئلے کا حل نہیں ہے نا. یہ تو پھر چلتا رہے گا اس طرح. یہ تو پہلے بھی ہوتا رہا, اب دبا دو اب کھڑا کر دو, تو صحیح ہے. تو بہرحال یہ بات میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی. اس کو بڑے پیار محبت کے انداز میں نے آپ کو بتایا کہ آپ ان چیزوں میں سے, جیسے میں نے آپ کو بولا کہ ایک تو یہ کہ آپ حضرات ثالث ایک تحریر لکھ دیں, ٹھیک ہے, آپ تحریر لکھ دیں, اس مناظرے کی فتح کی تحریر آپ لکھ دیں. یہ لے لیں, ہاں وہ دے دیں, اس کے اوپر کاغذ لگا کے دے دیں ثالث کو نا, پین بھی رکھ کے دے دیں اس کے اوپر, آپ لکھ کر دے دیں, اس پر سائن بھی کر دیں. کیونکہ دیکھو ہمیں پتہ ہے یہ آنے والے وقت میں آپ اور مدثر فون پہ رابطہ کر رہے ہوں گے, تو ایک دوسرے کے ساتھ آپ رابطہ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. آپ اس پہ لکھ دیں کہ بھائی سوال آپ سے, آپ تھوڑے حوالہ جات دکھا دیتا کہ یہاں جو وہ یہ بات ختم ہو جاتی ہے نا, یہاں کے انتظامی معاملہ پورا ہو جاتا ہے. میں پھر آپ لوگوں کے 10-15 منٹ یا 1 گھنٹہ لے لوں گا, آپ دے دیں, بڑی مہربانی ہوگی. آپ سے میری کوئی دشمنی ہے, لڑائی نہیں ہے, ماننا نہ ماننا تو آپ کے اپنے دل کی بات ہے نا جی. ہماری طرف سے کوئی زور زبردستی نہیں, ہم پیار محبت کے ماحول میں آپ کے سامنے چیزیں رکھتے ہیں. پھر آپ یہ جو لکھ رہے ہو اس قسط جی, تو یہ پھر مجھے فائدہ تو نہیں آیا یہاں کا پھر آپ کے پاس. آپ ابھی فائدہ بھی ڈھونڈ رہے ہیں, مطلب لگتا ہے کہ آپ مناظرے کے لیے ہمیں 2-3 مہینے آپ نے ذلیل کیا, اور اب آپ یہ بھی ڈھونڈ رہے ہیں کہ میرا کوئی فائدہ بھی ہونا چاہیے. ابھی تک مجھے منع کیا کہ میں تو صحیح ہے نا, ہم تو نہیں کر رہے نا مناظرہ کینسل کر رہے ہیں, آپ کے کہنے پہ کینسل کر رہے ہیں. لیکن یہ اس مناظرے کے اندر ظاہر ہے کہ جب کینسل ہوا ہوگا تو آپ کی طرف سے ہوا ہے نا, ہماری طرف سے کینسل نہیں ہوا. ہم تو کہتے ہیں ابھی بھی کر لو, ہماری طرف سے کینسل نہیں ہے مناظرہ. ہم کیا کریں, اب میں لکھ کے دے دیتا ہوں, آپ جیت گئے ہو, صحیح ہے, کیونکہ آپ تو مناظرہ ہی لے کر نہیں آئے. کیا کر دیں, ٹھیک ہے نا, وہ ثالث لکھ کر دے دیں کہ بریلویوں کی طرف سے مناظرہ کینسل ہے, اس مناظرے کے اندر دیوبندی فتح یاب ہو گئے, بات ختم ہو جائے گی. وہ تیار ہے, ورنہ اگر بالفرض کوئی اور مسئلہ ہے تو آپ کسی اور کو لے کر آ جائیں, کوئی ہماری طرف سے تو کوئی اور نہیں. جیسے یہ پیچھے لکھا ہے جس کا مناظرے کو سپورٹ نہیں کرتا, ہاں, اس پہ تو یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ آپ دوسرے کا مسئلہ قبول کریں گے, آپ اس سے انکار کر رہے ہیں, ہم نے چپ ہو گئے. تو اس پہ یہ بھی لکھا ہوا ہے, ہم تھوڑی منوا رہے ہیں, زور زبردستی تھوڑی کر رہے ہیں آپ پہ. نقشبندی صاحب نے کہا کہ 1 گھنٹہ انتظار کریں گے, اگر نہیں کوئی بھی نہیں آیا تو ہاں اس کی شکست ہوگی. یہ انہوں نے بھی لکھ کے دیا ہوا ہے کہ جو نہیں آئے گا اس کی شکست ہوگی, یہ لکھا ہوا ہے. وقت مقررہ کے بعد 1 گھنٹہ انتظار کریں گے, اس کے بعد یہ آپ لے کر آئیں جہانگیر صاحب سے, اس کے بعد مخالف کی شکست کا اعلان ہوگا جو اس کو قبول ہوگا. میں 1 گھنٹہ نہیں, میں یہاں 3 گھنٹے بیٹھ جاؤں گا, مسئلہ نہیں ہے. آپ کا بندہ بھی نہ آئے, میں یہ بھی بولوں کہ ہارا بھی نہیں ہے, ایسا ہوتا ہے. اگر ہماری طرف سے کوئی نہ آیا ہوتا, آپ ہمارے سے اتنی مہربانی کرتے ہیں. آپ تو کہتے ہیں اٹھ کے بھاگ گیا تھا, وہ بھاگا ہی نہیں تھا, آپ نے اس کو بھاگا ہوئے بنا دیا. اور ہماری باری میں آپ یہ نہیں لکھ کے دے رہے کہ جی چلو ہو گیا, تو چلو ہم لکھ کے دے دیتے ہیں کہ آپ فتح یاب ہو گئے, بات ختم ہو گئی, کوئی مسئلہ نہیں. پھر وہی جو مجھے بڑوں منع کیا, تو اب وہ تو مناظرے سے منع کی ہے نا, یہ تو لکھ کے دیا ہے نا, کہ یہ تو بولا ہے نا کہ ان کے ساتھ مسئلہ. ہاں, وقت مقررہ تاریخ وقت جگہ پر جو نہ آیا اس کی شکست خود اس کو تسلیم ہوگی. تو جہانگیر صاحب کو بھی لکھ کے دینا چاہیے, یہ تو جہانگیر صاحب بھی لکھ کے دیں گے. ہاں, تاریخ انہوں نے نہیں لکھی, مناظرے کے منتظم آپ ہیں, مناظرہ آپ کروا رہے ہیں, تو تاریخ وہ لکھیں گے. وہ تو لکھیں گے 2040, تو ہم 40 تک انتظار کریں. مناظرہ تو آپ نے رکھا ہوا تھا, آپ جو تاریخ آپ نے دی ہے, آپ لوگوں نے مل کے جو تاریخ طے کی ہے, ہم اس تاریخ, میں نے 19 دسمبر دیا تھا, یہ آپ مانتے ہیں نا, میں نے 19 دسمبر بھیجا تھا لکھ کر. آپ حضرات نے, جاوید بھائی نے کہا, میں نے ان کو 19 کے بعد 26 کہا, 2 کہا, آپ لوگوں نے کہا نہیں 9 جنوری. یہ آپ کی طرف سے رکھی ہوئی تاریخ تھی نا جاوید بھائی, تو یار یہ تو غلط ہے نا. اب مناظرے میں آپ کا مناظر بھی نہیں آیا, کینسل بھی آپ کر رہے ہیں, آپ ہی نے لکھا ہوا ہے کہ جو نہیں آیا اس کی شکست ہوگی, آپ لکھ کر بھی نہیں دے رہے.
کسی طرح نہیں آپ لکھتے ہیں کینسر والی سیکورٹی ضبط سیکورٹی تو ہو گئی ضبط، لیکن یہ جو تحریر آپ کی طرف سے لکھی ہوئی ہے، میں نے لکھی دی ہے، یہ بتائیں یہ آپ نے لکھی دی ہے نا، آپ کی طرف سے لکھی آئی، 2 جگہ پہ لکھی ہوئی ہے، وہاں لکھی 1 گھنٹہ انتظار کریں گے، یہاں لکھا ہے وقت مقررہ کے بعد 1 گھنٹہ انتظار کریں گے، یہ لکھا ہے مقررہ تاریخ وقت جگہ پر جو نہ آیا اس کی شکست خود اس کو تسلیم ہوگی۔ ویسے جہانگیر صاحب کو یہ لکھ کے دینی پڑے گی، یہ میں نے لکھا ہے، حالات کی وجہ سے ہم نہیں آئے، آپ لکھ دیں حالات کی وجہ سے ہم نہیں آ سکے، ہمیں جماعت کی طرف سے مجبوری تھی، ہم نہیں ہم اپنا بندہ ہم نے روک لیا، نہیں آ سکے، لہٰذا ہم دیوبندیوں کو اس مسئلے میں فتح وہ کرتے ہیں، ختم ہو جائے گا بات، کوئی مسئلہ اگر آپ نہیں بھی لکھ کے دو گے نا تب بھی یہ لکھا ہوا ہے، لیکن یہ ہم آپ کی اس مسئلے میں رفع دفع کرنے کے لیے بول رہے ہیں۔ اگر آپ بولو گے میں نہیں لکھ کے دیتا ہوں تو یہ آپ نے لکھ کے دیا ہوا ہے، آپ نے کیا ابھی آپ کے تو تاریخ میں نے رکھی، انہوں نے رکھی، یہ تو انہوں نے لکھا ہے نا، اور لے کر بھی آپ آئیں، آپ ہی کے سب سائن ہوتے تھے، سارا کچھ تو آپ کا ہوتا تھا، اس میں آپ جو نے جو لکھا ہوا ہے یہ لکھ کے دے دیا جائے نا کہ بہتر یہ کہ بھائی ہم لوگوں کے مسئلے مسائل تھے اس وجہ سے آپ کے تھے مسئلے مسائل، مدثر آپ کو کوئی مسئلہ ہے؟ آپ کو حسیب کوئی مسئلہ ہے؟ مسائل تو آپ کے ہیں نا یار، تو آپ لکھ کرتے تو ہمارے لیے مسئلے مسائل تھے، ہم مناظرہ نہیں کر سکے، ہمیں جماعت کی طرف سے، آپ جماعت کا ادب کر کے لکھ دو، جماعت کے میں نے قانون کو اصول کو عزت اور پاسداری رکھی ہے اور میں فتح کا اعلان نہیں، آپ کہیں میری جماعت نے مجھے یہ کہہ دیا، میں نہیں کہتا ہوں آپ کو، دیکھو میں آپ کی آسانی کے لیے کر رہا ہوں، کل کو اس مسئلے کو ایشو بنایا جائے گا، کہا جائے گا کہ وہ فلانا نہیں آیا تھا فلانا نہیں آیا تھا، تو آپ اس کو لکھ کر دے دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم اتحاد ویسے بھی کر رہے ہیں نا، بعد میں پھر اصلاح ہو جائے گا نا، ابھی اس میں ہو جائے گا، کل اتحاد کریں گے، ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں گے، پھر کون ایک دوسرے کو یہ باتیں یاد کروائے گا؟ کیا خیال ہے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ میرے آپ بیانات اٹھا کے دکھاؤ، میں آپ کو لنک دیتا ہوں، تاریخیں دیکھ لو کہ میرے کب کے اتحاد کے بیانات ہیں، یہ تو ہماری مجبوری ہے کہ جب کوئی ہمیں بولتا ہے فلانا کافر، ہم آ جاتے ہیں کہ یار کافر نہیں تھا، ہم حوالے دکھائیں گے کہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ساری زندگی قادیانیوں کے رستے روکتے رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے قادیانیوں پر سب سے پہلا کفر کا فتویٰ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے لگایا ہے، سب سے پہلا کفر کا فتویٰ، میں حوالہ دکھاؤں گا آپ کو، یہ مقالات کاظمی آپ کے مسلک کی کتاب، اس میں لکھا ہوا ہے کہ مولانا قاسم نانوتوی نے قادیانیوں کے خلاف کفر کے فتوے لگائے، آپ کی کتاب میں لگا ہوا ہے، تو وہ آپ کہیں وہ کافر ہے، تو میں نہیں آؤں گا کہ دیکھو آپ صحابہ کرام کا دفاع کرتے، کیوں جی انہوں نے نبی کا دفاع کیا، تو میں مولانا نانوتوی کا دفاع کیوں کرتا ہوں کہ اس میرے نبی کی ختم نبوت کا دفاع کیا، میں اس کی حمایت کرتا ہوں، اس میں تو کوئی بری بات، آپ ایک ایسے آدمی کو جس کی ساری زندگی سن 1292 میں تحذیر الناس لکھی گئی اس کے ارد گرد، اور اس وقت قادیانی نے نبوت کا دعویٰ بھی نہیں کیا تھا، پتہ ہے آپ کو، ایسا ہے نا، لیکن مولانا نانوتوی نے اس وقت کتاب لکھ کر جو ہے قادیانیوں کو کافر کرا دیا، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو ختم نبوت کا منکر ہے وہ کافر ہے، میں نے نہیں لکھا، آپ جو لے کر آئے نا پرچہ، اس پرچے میں لکھا ہوا ہے، وہ پرچے جو آپ لے کر آئے نا اس پرچے میں لکھا ہوا ہے، انہوں نے جو فوٹو کاپی دی تھی ساتھ مولانا نانوتوی کی عبارتیں، مولانا نانوتوی کی عبارتوں کی فوٹو کاپی انہوں نے جو دی تھی نا، یہ خود لے کر آئے تھے، ظاہر ہے کہ اگر میں تو اپنے گھر سے لاؤں گا، ہاں یہ ظاہر ہے کہ میں اپنے گھر سے لے کر آؤں گا تو آپ کہو گے کہ جی یہ تو آپ لے کر آئے نا، یہ تحذیر الناس کی کاپی آپ نے دی ہے نا مجھے، اس کاپی کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے؟ وہ جو تحذیر الناس کا حوالہ ہے نا، اسی حوالے جہاں پر اگر بالفرض کا حوالہ ہے وہاں پہ نشان لگا ہوا ہے، وہ اٹھاؤ، یہ دیکھیں، یہ آپ لے کر آئیں، عدم تواتر الفاظ باوجود تواتر معنوی یہاں ایسا ہی ہوگا، یہ لے کر آئیں تحذیر الناس، یہ مجھے بولیں گے آپ تو اپنی تحذیر الناس میں تعریف کر دیے، باوجود یہ کہ الفاظ احادیث مشعر تعداد رکعات متواتر نہیں، جیسے اس کا منکر کافر ہے ایسے ہی اس کا منکر بھی کافر ہوگا، یہ کہتے ہیں ختم نبوت تواتر سے ثابت ہے، جس طرح کے تعداد رکعات وتر، جیسے اس کا منکر کافر ہے ایسے اس کا منکر کافر ہے، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ختم نبوت کے منکر کافر ہے، یہ 1292 میں کتاب لکھی جا رہی ہے، آپ کہہ رہے ہیں یہ کافر ہے، آپ نے اس کتاب کا، یہ میں اگر جہانگیر صاحب ہوتے نا تو آپ کے لیے ایک آسانی اور ہو جاتی، میں جہانگیر صاحب کو کہتا کہ یہ جو عبارت آپ نے نشان لگائے ہوئے نا، آپ اس عبارت کو یہاں سے لے کر یہاں تک مجھے سمجھا دو، اردو لکھا ہوا ہے، یہ اردو لکھی ہوئی کتاب آپ مجھے سمجھا دو، میں مان جاؤں گا کہ آپ کتاب سمجھیں، اور اگر آپ اس کی اردو الفاظ نہیں سمجھے، جہانگیر صاحب بھی نہیں سمجھتے تھے، جہانگیر صاحب اگر سمجھتے نا تو یہ اتنے بڑے پرچے ہمیں لکھ کر نہیں بھیجتے، یہ جو پرچے لکھ کے بھیجے تھے فلانا ڈمکانا یہ وہ سارا لکھ کے اس لیے دیا تھا کہ وہ آپ نے جو پرچہ مجھے تحذیر الناس کا دیا ہوا ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو ختم نبوت کا منکر ہے وہ کافر ہے،
آپ اوپر والی عبارت اٹھا کے کہتے ہو مولانا نانوتوی ختم نبوت کا انکار کر رہا ہے. یہ 3 صفحے آپ کو شاید کسی نے سمجھائے تو ہوں گے. اس میں مجھے یہ دکھا دو کہ میں ختم نبوت کو نہیں مانتا. مجھے یہی دکھا دو ان 3 صفحوں میں جو آپ گھر سے لے کر آئے, مجھے دکھا دو اس میں لکھا ہو کہ میں ختم نبوت کو نہیں مانتا. میں دکھا رہا ہوں اس میں کہ آپ کے پرچوں میں لکھا ہوا ہے کہ جو ختم نبوت کا منکر ہے وہ کافر ہے. ایک آدمی دیکھو آپ کے بقول تحریک لبیک ختم نبوت کا کام کر رہی ہے, آپ کے بقول خادم رضوی صاحب کیا کر رہے تھے؟ اگر کوئی بولے کہ وہ قادیانی تھے آپ کو اچھا لگے گا؟ آپ اس کا گلا نہیں پکڑیں گے؟ ہم نے آپ کا گلا نہیں پکڑا, پیار محبت سے کہہ رہے ہیں آپ نے غلط بولا ہے. آپ یہ نہیں لکھ کے دے رہے. اتنے اچھے ماحول میں ہم کہہ رہے ہیں کس چیز کی معذرت لکھیں گے آپ؟ کیا بھائی آپ یہ تو بولیں گے نا کہ مولانا نانوتوی کو میں کافر سمجھتا ہوں یا نہیں, یہ تو لکھیں گے نا. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ میں حوالے دکھاتا ہوں نا, میں ایک حوالہ آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہ تحذیر الناس میری نظر میں دکھائیں. یہ پیر کرم شاہ الازہری کا نام سنا ہے آپ نے؟ پیر کرم شاہ صاحب بحیرہ شریف والے. امین الحسنات صاحب کا نام سنا ہے آپ نے؟ جو MPA ہیں, عالم نہیں ہے. آپ کسی کو دکھائیں گے وہ مان جائے گا, وہ پہچان جائے گا. کسی بڑے کو دکھائیں گے نا, یہ تو آپ ہماری تحذیر الناس کو پڑھا ہے نا آپ نے, اپنے عالم کی کتاب نہیں پڑھی. یہ جسٹس پیر محمد کرم شاہ یہ وفاقی شرعی عدالت کے جج رہ چکے ہیں. میرا فیصلہ نہیں مانتے, اس کا نہیں مانتے, اس کا نہیں مانتے, اس کا, ہم میں سے کوئی جج نہیں ہے. یہ جج ہیں, بریلوی مسلک سے ان کا تعلق ہے. میں واضح طور پہ کہہ رہا ہوں, ان کا بیٹا امین الحسنات آج بھی MPA کی سیٹ پہ کھڑا ہوتا ہے. ابھی بھی پچھلی حکومت میں صوبائی وزیر مذہبی امور تھا اور ابھی بھی وہ MPA کی سیٹ پر جیتا ہوا. امین الحسنات بحیرہ شریف سرگودا میں ان کا مدرسہ, آج ہی موجود, جا کے دیکھ لینا کن کے مسلک کا ہے. یہ جج صاحب ہیں, ٹھیک ہے. اب یہ جج صاحب کی بات سن لیں. مولانا قاسم نانوتوی کے بارے میں یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں مندرجہ ذیل پوری تحذیر الناس میری نظر میں, یہ جو آپ لے کر آئے نا دیکھیں نا تحذیر الناس نا, یہ اسی کتاب کے بارے میں کہتے ہیں میری نظر میں تحذیر الناس کیا ہے. سنیں, مندرجہ ذیل اقتباسات پڑھنے کے بعد یہ کہنا میں درست نہیں سمجھتا, یعنی یہ کہنا درست نہیں سمجھتا کہ مولانا نانوتوی عقیدہ ختم نبوت کے منکر تھے. میں اس کو درست نہیں سمجھتا کیونکہ یہ اقتباسات بطور عبارت النص اور اشارت النص اس امر پر بلا شبہ دلالت کرتے ہیں کہ مولانا نانوتوی ختم نبوت زمانی کو ضروریات دین سے یقین کرتے تھے اور اس کے دلائل کو قطعی اور متواتر سمجھتے تھے. انہوں نے اس بات کو صراحت سے ذکر کیا ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت زمانی کا منکر ہے وہ کافر ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ میری تحریر نہیں ہے, کتاب کا میں نے پورا سب کچھ دکھا دیا ہے. میں یہ کتاب اگر آپ کی ثابت نہ ہو, پیر کرم شاہ صاحب آپ کے مسلک کے نہ ہو, اور آپ جس کتاب کو لائیں اس میں یہ تحریر نہ ہو, سزا جو آپ مجھے دینا چاہیں مجھے منظور ہے. یہ مولانا قاسم نانوتوی کی جو آپ نے تحذیر الناس پیش کی ہے نا, یہ مولانا قاسم نانوتوی کی کتاب ہے مقالات حجت الاسلام. اس میں یہی تحذیر الناس موجود ہے, ٹھیک ہے, یہی تحذیر الناس. ہاں میں یہاں سے دکھا رہا ہوں, یہ تحذیر الناس ہے, ٹھیک ہے. یہ ہے نا, اس کو دیکھ لیں, یہ جناب تحذیر الناس, ٹھیک ہے. اس کا یہی صفحہ آپ نے پہلا والا بھیجا ہے, پہلا صفحہ یہ ہے جو آپ نے پہلا صفحہ بھیجا ہے, یہی ہے نا. دوسرا صفحہ, یہ صفحہ نمبر خاتم النبیین کے معنی, یہ سوال یہ جواب, ٹھیک ہے. یہ لکھا ہوا ہے, یہ دیکھیں آپ خود پڑھیں. بلکہ بنائے خاتمیت اور بات ہے جس سے تأخر زمانی اور صد باب مذکور خود بخود لازم آ جاتا ہے اور فضیلت نبوی دوبالا ہو جاتی ہے. یہ کہتے ہیں میں ختم نبوت کو ثابت کر رہا ہوں, اس سے نبی علیہ السلام کی فضیلت کو میں دوبالا کر رہا ہوں. یہ مولانا قاسم نانوتوی کہہ رہے ہیں اسی تحذیر الناس میں جس سے آپ لے کر آئے ہیں. دیکھو میں نشان لگا کے آیا ہوں, یہ دیکھیں تاکہ آپ کو دور سے بھی نظر آ جائے. لکھا ہے آپ کا فیض ہے پر آپ کی نبوت کسی, یہ کہتے ہیں سو آپ کے اور نبی موصوف بصفت بوصف نبوت بالعرض اوروں کی نبوت آپ کا فیض ہے پر آپ کی نبوت کسی اور کا فیض نہیں. آپ پر سلسلہ نبوت مختتم ہو جاتا ہے, سلسلہ نبوت آپ کے اوپر ختم ہو گیا. یہ مولانا قاسم نانوتوی کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. یہ دیکھیں, یہ اسی کتاب کا صفحہ نمبر, دوسرا صفحہ دیکھیں 133. ختم نبوت کو تاخر زمانی لازم ہے, ایسے ہی ختم نبوت بمعنی معروض کو تاخر زمانی لازم ہے. اس میں کچھ اصطلاحات ایسی ہیں شاید آپ کو سمجھ میں نہ آ رہی ہوں, لیکن میں پڑھ رہا ہوں, ریکارڈ پہ آ رہی ہیں تو آپ کے حضرات کو سمجھ جائیں گے, ٹھیک ہے. یہ اگلا صفحہ, یہ کہتے ہیں خاتمیت زمانی بدلالت التزامی ضرور ثابت ہے. وہ جو میں نے آپ کو وہاں پڑھ کے سنایا تھا وہ یہ رہا
کہ الفاظ احادیث مشعر تعداد رکعات متواتر نہیں، جیسے ان کا منکر کافر ہے ایسے ہی ان کا منکر بھی کافر ہوگا، یہ لکھا ہے، ٹھیک ہے. یہ ہو گئی ان کی تحذیر الناس. اب مولانا نانوتوی کی میں دوسری کتاب سے آپ کو حوالہ پیش کرتا ہوں. یہ میرے پاس ان کی کتاب ہے مناظرہ عجیبیہ، صحیح ہے. مولانا خود کسی کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں خاتمیت زمانی کی میں نے توجیہ اور تائید کی ہے، تغلیط نہیں کی، مگر ہاں آپ گوشہ عنایت و توجہ سے دیکھتے ہی نہیں تو میں کیا کروں. کہتے میں تو اس کی تائید کر رہا ہوں، تغلیط نہیں کر رہا، اس کو غلط نہیں کہہ رہا ہوں، آپ نہ دیکھیں تو میں کیا کروں. یہ حضرت ایک آدمی کو وہاں مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں جو حضرت کے بارے میں اس طرح کہہ رہا تھا. مولانا خاتمیت زمانی اپنا دین و ایمان ہے، ناحق کی تہمت کا البتہ کچھ علاج نہیں. یہ مولانا نانوتوی کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے. یہ دیکھیں، حاصل مطلب یہ ہے کہ خاتمیتی زمانی سے مجھ کو انکار نہیں، بلکہ یوں کہیے منکروں نے گنجائش انکار نہ چھوڑی اور افضلیت کا اقرار ہے، بلکہ اقرار کرنے والوں کے پاؤں جما دیے. ختم نبوت کے اقرار کرنے والوں کے میں نے پاؤں جما دیے. یہ دیکھیں اسی کا آگے اگلا صفحہ نمبر 271. بلکہ آپ اتنا ہی دکھلا دیجئے کہ خاتم النبیین کے یہی معنی ہے. ہاں یہ مسلم ہے کہ خاتمیت زمانی اجماعی عقیدہ ہے. حضرت اس کو کہہ رہے ہیں یہ پوری امت کا اجماعی عقیدہ ہے. اچھا یہ جناب یہ آپ اپنے مسلک کے کسی بریلوی عالم سے مجھے یہ والی عبارت دکھا دو جو مولانا نانوتوی نے لکھی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. ایک شخص ساری زندگی ختم نبوت کا دفاع کر کے گیا ہو نا، پھر کم سے کم اتنا حق تو نہیں بنتا کہ آپ اس کے پیچھے اس کو کہیں کہ یہ نبوت کا ہی منکر تھا، یہ تو نبی کو مانتے ہی نہیں ہے. بھائی میرے سے کسی نے پوچھا بولا آپ نبی کو مانتے ہیں؟ میں نے بولا یار یہ داڑھی میں نے کس کی وجہ سے رکھی ہوئی ہے، بھائی اتنا مجھے بتا دے. میں نے تو کسی لاڈ میں کالے کو دیکھ کے تو نہیں رکھی نا یار، میں نے بھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رکھ کے سنت سمجھ کے رکھی ہوئی ہے. ہم نبی کو نہیں مانتے تو پھر کون مانتا ہے یار. دیکھو مناظرہ عجیبیہ یہ کہتے ہیں سو خاتمیت یا اولیت زمانی کچھ کمال نہیں، ورنہ زمانے سے افضلیت کا استفاضہ کا یہ معنی زمانے اول آپ. ہمارا تو اعتقاد یہ ہے کہ زمین و مکان اور کون و مکان کو آپ سے شرف حاصل ہے. وہ کہتے دیکھو آپ کہتے ہو نبی جس زمانے میں آیا وہ زمانہ سب سے افضل تھا. کیوں؟ حضرت فرماتے ہیں تم زمانے کو کیوں افضل کہتے ہو؟ میں بتاتا ہوں زمانہ کیوں افضل ہو گیا جس زمانے میں نبی آئے. کیونکہ اس زمانے میں میرے نبی آئے تھے، کوئی اور وجہ نہیں ہے. میرے نبی کی آمد سے وہ زمانہ افضل ہو گیا. زمانے کو افضلیت میرے نبی کی وجہ سے ملی ہے. یہ مولانا نانوتوی کہہ رہے ہیں. آپ کہتے ہیں وہ ختم نبوت کو نہیں مانتے. یہ دیکھیں اپنا دین و ایمان ہے، اس سے زیادہ واضح عبارت میں آپ کو اور نہیں دکھا سکتا. اگر آپ کے سینے میں دل ہے نا یہ عبارت آپ پڑھیں تو یہ بھائی آپ ذرا توجہ سے میں دکھا رہا ہوں. اپنا دین و ایمان ہے، عقیدہ ختم نبوت. اپنا دین و ایمان ہے کہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور نبی کے ہونے کا احتمال نہیں. جو اس میں تامل کرے اس کو کافر سمجھتا ہوں. کتاب یہ رکھی ہوئی ہے، اٹھا لیں. میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ میں چھاپ سکوں. یہ کتاب چھپی ہوئی ہے، قاسم نانوتوی کا نام لکھا ہوا ہے، تحذیر الناس ہے. جو آپ اپنے مکتبے سے تحذیر الناس لے کر آ جائیں اور مناظرہ عجیبیہ لے کے آ جائیں، میں یہ حوالے اس میں آپ کو دکھانے کو تیار ہوں. ٹھیک ہے، ہاں یہ میں دکھاتا ہوں. اور بھی ہیں. یہ میرے پاس مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک اور کتاب ہے، صحیح ہے. یہ دیکھیں تنویر النبراس صفحہ نمبر 98. ہماری سنیے ہمارا ایمان ہے. بھائی یہ دیکھ لینا اگر آپ نے کسی اپنے عالم سے بھی سنا ہو نا یہ لفظ تو مجھے ضرور بتانا. ہمارا ایمان ہے کہ عالم شہادت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد نہ کوئی نبی ہوا نہ ہو، نہ اس زمین پر. آپ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ اور زمینوں پہ بھی مانتے ہیں. جاوید بھائی نے کہا نا کہ یہ کہہ رہے تھے کہ اور زمینوں پہ بھی نبی مانتے ہیں. نہ اس زمین پر نہ کسی اور زمین پر، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہوا نہ ہو یہاں نہ کہیں اور. اور وجہ یہ ہے کہ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مثل خاتمیت زمانی خاتمیت مرتبی بھی اسی لفظ خاتم النبیین کے باعث کی دلالت کے باعث قائل ہیں. ہم خاتم النبیین کے قائل ہیں. اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں آپ کے زمانے میں اس زمین میں یا کسی اور زمین میں کوئی نبی نہ ہوا ہے نہ ہوگا. یہ الفاظ موجود. یار مجھے بتاؤ میں آپ کے لیے آسمان سے صرف چاند تارے توڑ کے نہیں لا سکتا، بس یہ میں نہیں کر سکتا. حوالے تو یہ آپ کے سامنے ہیں، آپ دیکھ لیں. کتابیں میں آپ کے سامنے رکھتا جا رہا ہوں، آپ کو اٹھا کر دیکھنے کی بھی اجازت ہے. یہ میری طرف سے نہیں ہے. ہاں جی ہاں یہ عبارات اکابر کتاب ہے. یہ جو پیر نصیر الدین غلام نصیر الدین سیالوی یہ آپ کے مسلک کے عالم ہیں. ان کا تعارف یہ کہ یہ مولانا اشرف سیالوی صاحب جو تھے ان کے بیٹے سعید اسد صاحب کے استاذ تھے، جن کے پاس آپ گئے تھے ان کے استاذ تھے. یہ غلام نصیر الدین صاحب کے بارے میں آپ کو ویڈیو بھی دکھا سکتا ہوں کہ سعید اسد صاحب اس کی تعریف کر رہے ہیں، ویڈیو میں موجود ہے. وہ کیا لکھ رہے ہیں؟ سارے دیوبندی کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی کافر ہے. کیا لکھا؟
جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے وہ کافر ہے. اور کہاں سے میں کہہ رہا ہوں نا, میں صرف چاند تارے توڑ کے آپ کے لیے نہیں لا سکتا. باقی یہ کتابیں ہماری آپ کے سامنے, یہ تو میری بھی نہیں ہے نا یار, کتابیں رکھ رہا ہوں میں, ادھر رکھ رہا ہوں, آپ کو اگر دیکھنا ہو بالکل آپ کو اجازت ہے. رد سیف یمانی, یہ دیکھیں, یہ کتابیں انڈیا کے بریلوی ہیں, آپ کے مسلک کے مفتی محمد اجمل صاحب, سمجھ گئے. ابھی تو وہ آپ کے احمد رضا خان صاحب کے بیٹے جو ہے توقیر رضا صاحب نے تو کل بیان دیا ہے, ان کا شاید آپ نے بیان سنا, بریلی میں جلسے میں 30,000 کے مجمع میں کھڑا ہو کے بولا ہے کہ اگر حکومت ہمیں اسلحہ دے تو ہم پاکستان کو بھی فتح کریں گے. ابھی آپ تھوڑا انتظار کریں, وہ آنے والے ہیں, وہ پاکستان فتح کرنے کے لیے. احمد رضا صاحب کے پوتے جو ہیں توقیر رضا صاحب, وہ آ رہے ہیں. رد سیف یمانی صفحہ 23, ٹھیک ہے, یہ بھی انڈیا کے. اکابر وہابیہ مولوی رشید احمد گنگوہی, مولوی اشرف علی تھانوی, مولوی قاسم نانوتوی وغیرہ ہم کے حق میں کیا کہیں گے جو روافظ, خوارج اور قادیانیوں کی تذلیل اور تکفیر کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں دیوبندیوں کے بڑے جو نا وہ قادیانیوں کو کافر سمجھتے ہیں. سمجھ گئے. وہ دکھاؤ پارلیمنٹ کا وہ مناظرہ بہاولپور دکھاؤ. یہ میں ابھی آپ کو وہ حوالہ دکھانے والا ہوں کہ شاید جو ہے نا یہ حوالہ بھائی آپ میں کہتا ہوں نا, جہانگیر نقشبندی صاحب, سید اسد صاحب نے آپ کو بیٹے کے پاس کیوں بھیجا, بیٹے نے آپ کو ادھر کیوں بھیجا, وہ بہت سی وجوہات ہیں. آپ یہ محنت پھر بھی کبھی کر لینا, آپ کو انشاءاللہ کوئی بھی نہیں ملے گا بات کرنے کے لیے یا آنے کے لیے. یہ میں پکی بات کر رہا ہوں, آپ کو کوئی ملے گا ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ ان چیزوں کا کیا جواب ہے. آپ کہہ رہے ہو ختم نبوت کے منکر ہیں, وہ اسی کتاب میں کہہ رہے ہیں. دیکھو ایک بندہ بعد میں لکھ دیتا ہے کہ جی میں نہیں منکر نہیں ہوں. جس کتاب سے آپ کہہ رہے ہو ختم نبوت کے منکر ہیں, اس میں لکھا ہوا نہیں ہے ختم نبوت کے منکر, اسی کتاب میں لکھا ہے ختم نبوت کو میں مانتا ہوں. یار اتنا ظلم تو نہیں ہونا چاہیے نا, اس کے بعد آپ کو نہیں مانتا, یہ ظلم تو نہیں ہونا چاہیے. اس ظلم کے خلاف تو مجھے بعد میں آنا چاہیے تھا, آپ کو پہلے آنا چاہیے تھا. یہ ہے مقدمہ مرزائیہ بہاولپور, سن 1925 میں پاکستان بننے سے پہلے قادیانیوں کے خلاف بہاولپور جب ریاست تھی, اس میں قادیانی ایک لڑکی کا نکاح ایک قادیانی کے ساتھ کر دیا گیا. آپ نے شاید سنا ہوگا, بڑے حضرات اس کو بیان کرتے ہیں, آپ حضرات کی بھی بڑے بیان کرتے ہیں, ہمارے بڑے بھی. ان میں ہماری طرف سے مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ, مولانا سید مرتضی حسن چاندپوری دیوبند کے علماء وہ تھے. یہ حضرات اس مناظرے میں موجود تھے. مناظرے کی پوری پیروی ہمارے بڑوں نے کی. ایک لڑکی کا نکاح ہو گیا کسی لڑکے سے, وہ لڑکا بعد میں قادیانی ہو گیا. لڑکی کے والد نے جا کے بہاولپور کی جو اسلامی ریاست تھی, اس وقت اسلامی ریاست تھی بہاولپور کی, وہاں کے جو نواب تھا, جج تھا, اس کے مقدمہ جا کے پیش کیا کہ میری بیٹی جو ہے وہ اس سے نکاح نہیں کرے گی. نکاح ہو گیا تھا, نکاح ٹوٹ گیا ہے کیونکہ یہ قادیانی اور قادیانی کافر ہوتے ہیں. تو اس قادیانی نے بولا ہم کافر نہیں ہیں, آؤ ہمیں ثابت کرو. تو بہاولپور کا جو نواب تھا, اس نے دارالعلوم دیوبند سے 3 علماء کو بلایا. کس کے لیے؟ کہ قادیانیوں کو کافر کون قرار دے گا؟ دیوبندی. 3 علماء وہاں سے ہے. آپ تو کہتے ہو کہ ختم نبوت کے لیے آپ نے کیا کیا ہے, اس کی بڑی لمبی روزہ ہے, میں صرف آپ کو اشارے دے رہا ہوں. باقی دیکھنے کے لیے کتابیں یہ چھپی ہوئی ہیں, یہ ہمارے مکتبے سے چھپی ہے, لیکن میں اس کو آپ کو پابند نہیں کروں گا کہ آپ اس کو مانو. آپ تھوڑا سا آگے چلے جانا, اس کتاب کی تائید کسی سے کروا لینا اپنے مسلک کی کہ یہ غلط تو نہیں لکھا ہوا, وہ آپ کو بتا دے گا. اگر ہم نے غلط لکھا ہوگا ہم پہ کیس کر دے گا. اس میں خواجہ غلام فرید چاچڑا شریف والے وہ بھی تھے, اور ایک غلام دستگیر قصوری صاحب بھی موجود تھے. ٹھیک ہے. اس مقدمہ یعنی گویا کہ آپ کے بڑوں نے غلام دستگیر قصوری صاحب کو اپنے مسلک کا لکھا ہے, خواجہ غلام فرید چاچڑوں کو بھی آپ کے بعض حضرات نے اپنے مسلک کا لکھا ہے. حالانکہ وہ مقابیس المجالس میں خواجہ غلام فرید صاحب نے مولانا نانوتوی کے حق میں لکھا ہوا ہے, وہ میں آپ کو سناتا ہوں ابھی. ہاں میں سناتا ہوں, اس کو نکالنے والے کو. یہ مقدمہ مرزائیہ بہاولپور 10 سال یہ مقدمہ چلتا رہا, 1925 سے 1935 تک یہ مقدمہ چلا. وہ جو لڑکا تھا, جس لڑکے نے یہ جو ہے نکاح کیا تھا, وہ لڑکا بعد میں مر گیا, کسی نے مار دیا, پتہ نہیں کوئی واقعہ ہوا, وہ مارا گیا. تو جج نے جو فیصلہ دیا, میں وہ فیصلہ آپ کو پڑھ کے, اس میں قادیانیوں نے کہا, قادیانی آئے اور قادیانیوں نے کہا کہ جی عبارتیں پیش کی, حدیث پیش کی کہ جی اس سے پتہ چلتا ہے مرزا نبی تھا, قرآن پیش کیا, اس سے پتہ چلتا ہے مرزا نبی تھا. یہ ان کی کوشش ہوتی ہے. خواجہ غلام فرید کی باتیں اس نے اٹھا کے پیش کی, یہ دیکھو انہوں نے بھی لکھا ہے کہ ہم نبی ہیں, اپنے لیے ثابت کرنے کی کوشش کی. بھائی باطل عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں ضرور مارتا ہے, لیکن یہ ضرور نہیں کہ اس کے ہاتھ پاؤں مارے ہوئے صحیح جگہ پہ ہوں. تو وہاں پر اس نے قادیانیوں نے کہا, تحذیر الناس بھی بولا کہ یہ بھی کافر ہے. اب میں آپ کو سناتا ہوں بہاولپور کا جج, جناب جج محمد اکبر خان صاحب, ڈسٹرکٹ جج بہاولپور. یہ بہاولپور کے جج نے نواب صاحب کی موجودگی میں جو فیصلہ سنایا, وہ فیصلہ کیا تھا؟
یہ میں فیصلہ آپ کو سنا دیتا ہوں، صحیح ہے، وہ اٹھائے مصدقہ رپورٹ کا بھی حوالہ یہی والا نکالیں۔ یہ کہتا ہے قادیانیوں نے جو دیوبندیوں کے اوپر الزام لگایا، یہ کہتا ہے دیوبندی صاحبان کے خلاف جو تکفیر کا فتویٰ تھا احمد رضا کی طرف سے، ایک غلط فہمی کی بنا پہ دیا گیا تھا، یعنی وہ بات کو سمجھا نہیں تھا، غلط فہمی ہو گئی، یہ جج بول رہا ہے۔ اور اس کے آگے بتاتا ہوں میں، اچھا یہ ہو گیا یہ ایک حوالہ، ٹھیک ہے، جج غلط فہمی کی بنا پہ تھا۔ میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، یہ وہ مصدقہ رپورٹ دو نا، مصدقہ رپورٹ یہ دو نا، یہ والی کون سی ہے؟ ہاں نہیں یہ نہیں ہے، دوسری والی دکھاؤ، چوتھی جلد دکھاؤ، چوتھی، ہاں یہ والی چوتھی جلد، صحیح ہے۔ یہ دیکھیں، یہ جج کا وہی فیصلہ پھر 1974 میں کیس چلا تھا قادیانیوں کا، وہ تو آپ کو پتا ہوگا، 1973-74 کا جو آپ نے بتایا بھی تھا نا، آپ نے کہا شاہ صاحب نے، شاہ نورانی صاحب نے وہاں پہ کیا بولا تھا انہوں نے، کہ شاہ نورانی صاحب نے دستخط کیے تھے، آپ کے مفتی محمود صاحب نے نہیں کیے تھے، صحیح ہے، اچھا بعد میں کیے، ٹھیک ہے۔ وہ ہے آپ کے پاس ختم نبوت جو وہ لکھی ہوئی ہے، کردار نہیں وہ ختم نبوت کتاب لے کر نہیں آئے آپ، وہ ایک کتاب ہے، میں اس میں دستخط ان کو دکھا دیتا، نہیں لائے نا، میں آپ کو آپ کے مسلک کے عالموں کی کتاب دکھاؤں گا، میں اس کا پابند ہوں کہ اس میں پہلے دستخط مفتی محمود کے ہیں، شاہ نورانی صاحب کے دوسرے دستخط ہیں۔ مجھے یہ بتاؤ، شاہ نورانی صاحب جب دستخط کر رہے تھے تو مفتی محمود صاحب کے لیے جگہ چھوڑ دی تھی پہلے کہ وہ اوپر کریں گے، یا پہلے انہوں نے کیے انہوں نے بعد میں کیے؟ یہ تو سوچو نا یار، آپ کے ادھر دستخط نہیں کر رہے تھے، ہم نے کروائے۔ حالانکہ مفتی محمود صاحب، یہ مصدقہ رپورٹ ہے 5 جلدوں میں، یہ قومی اسمبلی کی پوری کاروائی ہے، اگر اس نے کسی نے کھانسی کی ہے نا، وہ بھی اس میں لکھا ہوا ہے فلاں صاحب نے اس موقع پہ کھانسی کی، یہ 5 جلدوں میں لکھی ہوئی ہے پوری رپورٹ 1974 میں جو قادیانیوں کی تکفیر کا فتویٰ جاری ہوا تھا، اس میں یہی رویداد، یہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بہاولپور کا مقدمہ پڑھا ہے نا، یہ مقدمہ بہاولپور وہاں پیش کیا گیا، یہ مقدمہ بہاولپور ہے، یہ وہاں پیش کیا گیا۔ اس مقدمہ بہاولپور میں جب پیش ہوا، اس پر بریلوی علماء کی تقریزیں چیک کریں، اس کی تائید کہ یہ صحیح ہے، جس میں لکھا ہوا ہے مولانا نانوتوی کے اوپر جو الزام ہے وہ غلط ہے، تائید کون سی ہے؟ میں نام لیتا ہوں، شاید آپ نہ جانتے ہو، میں تھوڑا تعارف بھی کرا دوں گا، شاید کچھ کو آپ جانتے بھی ہوں۔ جامعہ نعیمیہ لاہور، نام سنا ہے؟ اس کے پہلے بانی مولانا محمد حسین نعیمی صاحب، یہ ان کا نام ہے، یہ کہتے ہیں یہ جو مقدمہ مرزائیہ بہاولپور اس کی تائید کر رہے ہیں۔ فقیر محبوب الرحمان عیدگاہ راولپنڈی، جانتے ہیں راولپنڈی شریف جو عیدگاہ شریف ہے، جہاں ابھی پیر حسان حسیب الرحمان اور پیر نقیب الرحمان صاحب بیٹھے ہیں، وہ یہ ان کے والد ہیں، یعنی پیر نقیب الرحمان کے دادا ہیں، پیر حسان حسیب الرحمان کے دادا ہیں، یہ اس کے دستخط ہیں۔ اچھا اگلا نام آغا شورش کاشمیری احسان الہی ظہیر، سید فیض الحسن آلو مہار شریف، شاید آپ نام سنا ہو یا نہ سنا، ایک درگاہ ہے راولپنڈی میں، ان کے درگاہ کے سجادہ نشین کے سائن ہیں۔ سید احمد سعید کاظمی ملتان والے، حامد سعید کاظمی جن کا بیٹا وزیر مذہبی امور رہ چکا ہے، ان کے والد صاحب، ان کے دستخط ہیں۔ سید محمود احمد رضوی لاہور انجمن حزب الاحناف والے، شاید آپ نے ابھی جو فواد چودھری والوں نے جس کی مسجد کے آگے کھڑے ہو کے ڈانس کی تھی، ویڈیو دیکھی تھی نا، وہ ان کی مسجد تھی، یہ سید محمود احمد رضوی، ان کے دستخط ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا، یہ جو فیصلہ ہوا ہے یہ بالکل صحیح فیصلہ ہوا ہے کہ مولانا نانوتوی جو ہے وہ ختم نبوت کے قائل ہیں، ختم نبوت کے منکر نہیں ہیں، یہ فیصلہ بالکل درست ہوا ہے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے مختصر جو ہے وہ پیش کیا، مقدمہ مرزائیہ بہاولپور کی تائید ہے اس میں۔ ہاں یہ سائن ہے، سائن دیکھیں، پہلے سائن کس کے؟ دوسرے سائن۔ اچھا میرے پاس وہ اوریجنل سائن ہوئے ہوئے ہیں بریلیوں کی کتاب میں، اس میں بھی پہلے سائن مفتی محمود کے ہیں، اوریجنل ہے میرے پاس، بریلیوں کی کتاب ہے میرے پاس، اس میں اوریجنل ہاتھ کے سائن ہے، یہ تو بعد میں کمپوز ہو گئے نا، آپ بولیں گے کمپوزنگ دیوبندیوں نے کی ہے تو انہوں نے پہلے کر دیا، وہ کمپوزنگ نہیں ہے، وہ ہاتھ کے سائن ہے میرے پاس، بریلی مسلک کے عالم کی لکھی ہوئی کتاب ہے، تائید شدہ کتاب ہوگی، آپ لے جانا تائید کروا لینا، غلط ہوگی میں مجرم ہوں، میں کتاب آپ کے سامنے جو پیش کروں گا میں اس کی ذمہ داری پیش کروں گا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اس میں مولانا نانوتوی کے حق میں تھا۔ ہاں جی خواجہ غلام فرید، ہاں وہ تو صحیح ہے اس کا، ہاں جی بالکل، چلے جائیں کوئی مسئلہ نہیں، چلے جائیں۔
نہیں یہ نہیں مولانا نانوتوی کے حق والے جو ہے نا اس میں مقالات کاظمی میں ہیں اور اس میں تبیان القرآن میں ہیں، جمال کرم میں ہیں، وہ مجھے ترتیب سے دکھاتے جاؤ۔ یہ علامہ احمد سعید کاظمی صاحب ہیں، ملتان میں ان کا مدرسہ ہے انوار العلوم، جن کے بیٹے حامد سعید کاظمی وزیر مذہبی امور بھی رہ چکے تھے، یاد ہوگا مسلم لیگ نون کے دور میں، جن پر حج کا مقدمہ بھی چلا تھا کہ حاجیوں کے پیسے کھائے تھے انہوں نے۔ یہ ان کے والد ہیں احمد سعید کاظمی صاحب، ان کی کتاب ہے مقالات کاظمی۔ یہ کتاب ہمارے خلاف لکھ رہے ہیں، لیکن ہمارے خلاف کتاب لکھنے والے نے بھی جا کر ایک بات کیا کی، میں عرض کروں گا کہ اول تو نانوتوی صاحب نے اس عبارت میں خاتمیت ذاتی کا لفظ نہیں بولا، دوسرے یہ کہ اگر خاتمیت ذاتیہ ہی معمول کر دیا جائے تب بھی نانوتوی صاحب الزام سے بری نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ کہ وہ ختم ذاتی کے لیے ختم زمانی کو لازم مانتے ہیں، لکھا ہوا ہے کہ مولانا نانوتوی صاحب ختم نبوت اور ختم ذاتی کو ایک دوسرے کے ساتھ لازم مانتے ہیں، خود مان رہے ہیں۔ ہاں جی بولاؤ، یہ نہیں تبیان القرآن اور جمال کرم، یہ دکھاؤ نا تبیان القرآن میں، یہ دیکھو، یہ کہتے جب شیخ نانوتوی صاحب اتنی صراحت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت زمانی کو تسلیم کیا ہے تو پھر فاضل بریلوی ان کی تکفیر کیوں کی؟ ایک سوال قائم کیا ہے۔ تو یہ مان رہے ہیں کہ انہوں نے صراحت کے ساتھ ختم نبوت زمانی کو تسلیم کیا ہے، آگے جواب دے رہے ہیں، وہ کوئی اور وجہ بتا رہے ہیں۔ اس کا جواب یہ کہ تعزیر الناس کی جن عبارات خاتمیت زمانی کا انکار لازم آتا ہے، شیخ نانوتوی نے ان عبارتوں سے رجوع نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ انہوں نے رجوع نہیں کیا، لیکن یہ مان رہے ہیں کہ ختم نبوت زمانی کو صراحت سے انہوں نے تسلیم کیا ہے۔ یہ بھی آپ کی کتاب ہے تبیان القرآن، قرآن میں تو کوئی جھوٹ نہیں لکھے گا نا۔ یہ غلام رسول سعیدی صاحب، مفتی منیب الرحمان صاحب کا جو مدرسہ ہے دارالعلوم نعیمیہ، اس کے شیخ الحدیث سے ان کا انتقال ہو گیا ہے، یہ آپ کے مسلک کے بڑے عالم ہیں۔ مفتی منیب الرحمان اپنے مدرسے میں شیخ الحدیث کس کو رکھے گا؟ دیوبندی کو؟ یا ہمارا بندہ ہوگا، یا اندر سے ہمارا اوپر سے آپ کا ہو، ایسا ہوگا؟ یہ تو آپ کی کتاب ہے نا یار، مکتبہ بھی آپ کا ہے، کتاب بھی آپ کی طرف سے چھپی ہوئی ہے۔ یہ وہی جج صاحب ہیں جمال کرم والے، ٹھیک ہے، ان کی یہ کتاب ہے، اس میں لکھا ہے مولانا نانوتوی ختم نبوت زمانی کو ضروریات دین سے یقین کرتے تھے اور اس کے دلائل کو قطعی اور متواتر سمجھتے تھے۔ انہوں نے اس بات کو صراحتاً ذکر کیا ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت زمانی کا منکر ہے وہ کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے، یہ لکھا ہوا ہے۔ اچھا جو کتابیں پیش ہو جائیں نا ان کو سیٹ پہ کرتے جاؤ۔ یہ مولانا نقی علی خان صاحب، احمد رضا صاحب کے والد، آپ کے جو بریلی مسلک میں کہا جاتا ہے اعلیٰ حضرت، ان کو تو آپ جانتے ہیں نا، کیونکہ بہت سارے نام میں نے لیا، آپ نے ان میں سے کہا میں نہیں جانتا ہوں۔ یہ ان کے والد صاحب ہیں مولانا نقی علی خان، یہ مولانا قاسم نانوتوی کے ہم زمانہ تھے، ان کے زمانے کے بندے ہیں یہ، کیونکہ مولانا قاسم نانوتوی احمد رضا صاحب سے، احمد رضا خان صاحب 1340 میں فوت ہوئے ہیں اور مولانا قاسم نانوتوی 1297 میں فوت ہوئے ہیں، یعنی ان کی وفات سے احمد رضا صاحب کی وفات سے 43 سال پہلے فوت ہوئے ہیں۔ ابھی یہ نوجوان سے تھے جب ان کا انتقال ہو گیا، وہ پرانے عالم تھے۔ یہ مولانا نقی علی صاحب یہ مولانا قاسم نانوتوی کے زمانے کے آدمی ہیں، یہ آپ کے مسلک سے چھپی ہوئی کتاب ہے مولانا نقی علی خان۔ اس میں لکھا ہوا ہے سب سے اہم بات یہ کہ اس تنازع میں ان تمام علماء نے جو صحت اثر ابن عباس کے قائل نہ تھے، مولانا نانوتوی کی تکفیر کی، مگر مولانا نقی علی خان نے انتہائی احتیاط سے کام لیا اور مولانا نانوتوی کی تکفیر نہیں کی۔ آپ کہتے ہو کافر ہے، احمد رضا صاحب کے والد کہتے ہیں کہ وہ کافر ہی نہیں ہے، تو یہ تو نہیں ہے نا۔ آپ احمد رضا صاحب کے جو والد تھے آپ ان سے زیادہ تو ہوشیار نہیں بن سکتے نا۔ ابھی اس زمانے کے کوئی مولوی آ جائے کہ میں زیادہ ہوشیار ہوں، تو آپ ان سے زیادہ تو ہوشیار بننے کی کوشش نہیں کریں نا۔ ہاں یہ وہ ہے کہ مولانا نانوتوی کو، یہ انڈیا کے عالم ہیں، انہوں نے لکھا ہے نانوتوی صاحب جیسا بیدار مغز محقق ماہر مناظر، یہ مان رہے ہیں آپ۔ اچھا یہ وہی مقالات کاظمی ہے یہ میرے پاس، ٹھیک ہے، احمد سعید کاظمی صاحب کی کتاب ہے، اس کی جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 389 ہے۔ ہمیں نانوتوی صاحب سے یہ شکوہ نہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تاخر زمانی تسلیم نہیں کی، یا یہ کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مدعیان نبوت کی تکذیب و تکفیر نہیں کی۔ کہتے ہیں ہمیں ان سے یہ شکوہ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے قادیانیوں کو کافر نہیں کہا، ختم نبوت کے منکروں کو کافر، ہمارا ان سے شکوہ ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ انہوں نے یہ سب کچھ کیا، انہوں نے ختم نبوت کو بھی مانا اور جس نے ختم نبوت کا انکار کیا انہوں نے اس کو کافر بھی کہا۔ یہ آپ کے مسئلے، آ جائیں سہیل بھائی، یہاں آ جائیں، آپ کا آنا ضروری ہے، کیونکہ آپ دیکھیں گے تو دیکھو میں تو آپ کے سامنے یہ چیزیں، یہ اتنا تھک کیوں رہا ہوں آپ کے سامنے پیش کرنے کا میرا مطلب کیا ہے؟ آپ پہ کوئی دھونس دھمکی نہیں ہے، بڑے پیار محبت کے انداز میں بول رہا ہوں، آپ اپنی خوشی سے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے بھائی ہیں،
بس یہ ہے کہ کسی غلط فہمی میں آپ پھنس گئے تو میں صرف آپ کی وہ غلط فہمی دور کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. واللہ مجھے 1 روپے کی آپ سے لالچ نہیں ہے، 1 روپے کی بھی، نہ ان سے نہ آپ سے. میں کسی لالچ کی بنیاد پر آپ سے بات نہیں کر رہا ہوں. مجھے نہیں دینا. وہ بعض مولوی آتے ہیں بولتے ہیں ہمیں چندہ دو، میں کہہ رہا ہوں نہیں دو. میری بات سن لو یار، صحیح ہے. اچھا یہ ڈھول کی آواز ہے، یہ کتاب ہے ڈھول کی آواز. پیر کامل الدین رتو کالوی، یہ وہ عالم ہے جو پیر قمر الدین سیالوی صاحب کے خلیفہ تھے. سیال شریف کا نام تو سنیں. پیر قمر الدین سیالوی صاحب والوں کے حوالے بھی نکال لیں. پیر قمر الدین سیالوی صاحب کے حوالے نکال لیں. ہاں اس میں بھی پیر قمر الدین سیالوی صاحب کا حوالہ نکالیں اور وہ پہلے مجھے دیں، اور اس میں سے پیر قمر الدین سیالوی صاحب کا حوالہ نکالیں کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ میں ان کو مسلمان کہتا ہوں. یہ پیر قمر الدین سیالوی صاحب کے جتنے بھی خلفاء ہیں پاکستان میں یا دنیا میں ان کے سوانح حیات ہے. فوز المقال فی خلفاء پیر سیال، صحیح ہے، پیر سیال صاحب کے. میں آپ کو مزے کی ایک بات بتاؤں نا، یہ جتنے بھی بزرگ تھے نا، سجادہ نشین تھے پرانے، ان سب کا ہمارے بڑوں سے بہت پیار بھرا تعلق تھا. میں حوالہ جات دوں گا، ایک حوالہ دوں گا آپ کو. آپ نام لو پیر مہر علی شاہ گولڑوی صاحب کا، تو پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی کی فتاوی مہریہ ابھی بھی چھپتی ہے. ان کا پوتا تو وہاں کھڑا ہو کے بولتا ہے دیوبندی قادیانیوں سے بڑے کافر ہیں. اس کو بولو اپنے دادا کی کتاب تو اپنے مکتبے سے چھاپتا ہے، اس کے گھر سے چھپتی ہے وہ کتاب فتاوی مہریہ. اس میں لکھا ہوا ہے کہ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ اجر بھی دے گا، ثواب بھی دے گا. یہ کہتا ہے وہ کافر ہے. یہ نہیں ہے نا، آپ دادا پردادوں کے دین سے آپ ہٹ رہے ہو. اچھا آپ چلے جائیں سائیوال میں، سائیوال کی بڑی گدی کا نام کس کو آتا ہے؟ اکاڑا کے ساتھ جو سائیوال ہے اس کی بڑی گدی کا نام کس کو آتا ہے؟ میں نام بتاؤں گا، وہ تو پاک پتن کے ہیں. سائیوال کے ہیں کرما والے، آپ کو نام سمجھ میں آ جائے گا. پیر کرما والے کی میرے پاس کتاب ہے مادن کرم، اس میں لکھا ہوا ہے انہوں نے اپنے بیٹے کو دارالعلوم دیوبند پڑھنے کے لیے بھیجا تھا، کافروں کے مدرسے میں بھیج دیا. آپ کہتے ہو گستاخ رسول ہے، وہ پیر صاحب نے اپنا بیٹا ادھر بھیج دیا. پیر جماعت علی شاہ کا نام آپ نے سنا ہوا ہے، جن کا نام آپ لیتے ہیں کہ تحریک پاکستان میں ان کا کام تھا، قائد اعظم کے ساتھ تھے. خود خادم رضوی صاحب کا بیان ہے کہ پیر جماعت علی شاہ صاحب نے قائد اعظم کو یہ کہا وہ کہا، یہ باتیں ہیں نا. اس پیر جماعت علی شاہ کا ناروال میں خود گیا اس کی خانقاہ کے اندر، وہاں سے کتاب چھپتی ہے سیرت امیر ملت. آپ جائیں خود خریدیں وہ کتاب، اس کا صفحہ اٹھائیں، آپ اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ان کا بیٹا وہاں پڑھنے کے لیے باپ نے بھیجا کہ بیٹا جاؤ دارالعلوم دیوبند، جامعہ امینیہ مفتی کفایت اللہ صاحب جو دیوبندی عالم تھے ان کے پاس پڑھ کے آؤ، جنہوں نے تعلیم الاسلام لکھی ہے، ہر بچہ پڑھتا ہے، ان کے پاس پڑھ کے آؤ. وہ کہتے ہیں جب میں وہاں پڑھ چکا عالم ہو گیا تو وہاں دستار بندی ہمارے مدرسوں میں کی جاتی ہے، پگڑیاں پہنائی جاتی ہیں. استاد پڑھانے کے لیے آئے تو دارالعلوم دیوبند سے مولانا محمود حسن دیوبندی جو وہاں کے شیخ الحدیث تھے وہ آئے. وہ کہتے ہیں انہوں نے سارے شاگردوں کو پگڑیاں پہنائی. جب میری باری آئی، پھر جماعت علی شاہ صاحب کے بیٹے کہہ رہے میری باری آئی، پگڑیاں ختم ہو گئی. انہوں نے کیا کیا، اپنے سر سے پگڑی اتاری میرے سر پہ رکھ دی. یہ تو فخر سے لکھ رہے ہیں نا، کوئی رد تو نہیں کر رہے. اگر وہ ہوتے نا گستاخ رسول، کیا ممتاز قادری، آپ عاشق رسول مانتے ہو نا ممتاز قادری کو، سلمان تاثیر آپ کے سر پہ اگر آ کے پگڑی رکھتا آپ رکھتے؟ آپ کہتے ہو گستاخ رسول، دبو. آپ اس کو کہہ رہے ہیں یہ گستاخ رسول ہے، اور پیر صاحب کہہ رہے فخر سے کہہ رہے میرے سر پہ پگڑی شیخ الہند نے رکھی، فخر کر رہے ہیں اس کے اوپر. آپ کہتے ہیں گستاخ رسول ہے، وہ فخر کر رہے ہیں. انہوں نے کہا وہ پگڑی آج بھی ہمارے دربار میں محفوظ پڑی ہوئی ہے. آپ ابھی چلے جاؤ ان کو بولو پیر کرامت علی کو، اس کو بولو پگڑی دکھاؤ، نہیں دکھاتے. تو کون ہٹائے اپنے باپ داداؤں کے دین سے؟ یہ سیال شریف کے پیر قمر الدین سیالوی، پیر ضیاء الدین سیالوی، پیر شمس الدین سیالوی کی کتابیں میرے پاس پڑھی ہیں. تحریک خلافت، تحریک ہجرت، انگریزوں کے خلاف جنگوں میں سارے ہمارے اکابر کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے. احمد رضا فتویٰ دے رہا تھا تحریک خلافت کے ساتھ نہیں دو، تحریک ہجرت کے ساتھ نہیں دو. سیال شریف کے تمام بزرگ ہمارے اکابر کے ساتھ تحریک خلافت میں چل رہے تھے، احمد رضا کا فتویٰ نہیں مان رہے تھے. اب بعد میں آنے والوں نے دیکھا کہ نوٹ کدھر ہیں، ادھر چلے گئے، نوٹوں کی طرف چلے گئے. ورنہ اگر دیکھا جاتا ادھر، اب وہی پیر صاحب ہیں. اب ان پیروں کو دیکھو. اور یہ جو الزام ہے نا 21 کروڑ والا جو آپ کہہ رہے تھے انہوں نے لگایا ہے، یہ ان کا نہیں لگایا ہوا. میرے پاس خواجہ حمید الدین سیالوی جو بھی فوت ہو گئے، سیال شریف کے سجادہ نشین، اس کی ویڈیو ہے، میں دکھاؤں گا. اس سے پوچھا کہ آپ دھرنے کیوں نہیں دیتے؟ انہوں نے بولا کیونکہ جس چیز میں پیسے ملتے ہیں وہ کام میں نہیں کرتا. یہ ہم نہیں الزام لگاتے، یہ انہوں نے لگایا ہوا ہے. پھر حمید الدین سیالوی کا نیٹ پہ بیان ہے کہ انہوں نے کہا کہ خادم رضوی کو پیسے ملیں. یہ ہمارا الزام نہیں ہے میرے بھائی. ہم کیوں خواہ مخواہ بولیں گے کہ خادم رضوی کو پیسے ملیں؟ جب اخباروں میں آیا، سب کچھ آیا، تردیدیں آئی، وہ ہمیں اس سے لینا دینا نہیں ہے. پیر حمید الدین سیالوی کا بیان ہے، نیٹ کے اوپر ویڈیو انٹرویو موجود ہے ان کا. وہ کہتے ہیں جن کو پیسے ملتے ہیں پیسے والوں کے ساتھ ہم نہیں جاتے. اچھا، یہ پیر قمر الدین سیالوی صاحب کہتے ہیں کہ ان کے پاس فتویٰ لایا گیا تو انہوں نے کہا خاتمیت زمانی اور ذاتی اور زمانی دونوں کا عقیدہ ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے، وہ مسلمان ہے یا کافر؟ تو میں نے جواب دیا کہ وہ مسلمان ہے. مولانا نانوتوی کی عبارت لکھ کر کسی نے بھیجی
نام نہیں لکھا کہ کس کی عبارت ہے. مولانا کہتے ہیں میں نے فتویٰ دے دیا وہ مسلمان ہے. یہ کہتے ہیں مولانا قاسم نانوتوی مسلمان ہے. آپ کہتے ہو یا آپ کا کوئی بندہ کہتے ہیں کافر ہے. میں ان بڑوں کی مانوں آپ کی مانوں؟ مجھے بڑے کہہ رہے ہیں ہمارے بڑے مسلمان ہیں, آپ کہہ رہے ہو کافر ہے, تو میں آپ کی بات تو بہرحال نہیں مان سکتا نا بھائی. یہ بھی وہی پیر کرم شاہ صاحب والی جو میں نے عبارت پڑھی ہے آپ کو, بالکل بعین ہی آپ کی کتاب ہے علمی محاسبہ, مولانا فاروق قادری رضوی UK کے ہیں, پیر کرم شاہ ازہری صاحب کی زندگی کے اوپر ان کے رد میں کتاب انہوں نے لکھی ہے. اس میں یہ لکھتے ہیں کہ مولانا پیر کرم شاہ صاحب کہتے تھے, میں یہ کہنا درست نہیں سمجھتا کہ مولانا نانوتوی عقیدہ ختم نبوت زمانی کے منکر ہیں. مولانا نانوتوی ختم نبوت کو ضروریات دین سے یقین کرتے تھے. یہ حوالہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے پڑھا تھا, بالکل وہی حوالہ اس میں بھی ہے. یہ کتاب ہے حدائق الحنفیہ, پیر فقیر محمد جہلمی. یہ جہلم کے ایک بہت بڑے عالم اور بزرگ گزرے ہیں, آپ کے مسلک کے علماء نے اپنی کتابوں میں تذکرہ اکابر اہل سنت وغیرہ ان میں ان کو اپنا بڑا تسلیم کیا ہے, ان کی اس کتاب کا ذکر کیا ہے. وہ مولانا قاسم نانوتوی کی کیا لکھ رہے ہیں, پوری تعریف لکھ رہے ہیں, پوری تعریف میں چیپٹر لکھا ہوا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں یہ سیرت رسول عربی وہ دکھاؤ نا جو سیرت رسول عربی کو کہ بارگاہ نبوت سے. یہ دیکھو نا, یہ کتاب ہے, یہ کتاب آپ کے مسلک کی ہے. یہ ضیاء القرآن کن کا ہے مکتبہ؟ اردو بازار میں ہے یہ مکتبہ, آپ نے دیکھا ہوگا. یہ مکتبہ کن کا ہے؟ ہمارا تو نہیں ہے نا. یہ نور بخش توکلی صاحب بھی ہمارے نہیں ہے. اچھا چلو یہ تو آپ نہیں سمجھیں گے. یہ آپ کو ایک آپ کا قریب کا ایڈریس دے دیتا ہوں. یہ دعوت اسلامی کو تو آپ لوگوں میں سے کون نہیں جانتا؟ ہاں جی, الیاس قادری صاحب کو کوئی نہیں جانتا ہو ہے کوئی؟ یہ لکھا ہوا ہے اس کتاب سیرت رسول عربی. یہ کہتے ہیں سیرت رسول عربی مقبول ہو کر آپ کے لیے اللہ عز و جل نے انعام و اکرام کا وہ والا حوالہ دکھاؤ جس میں یہ ہے, جس میں حوالہ ہے عظمتوں کے پاسبان میں حوالہ ہے کہ سیرت رسول عربی وہ کتاب ہے جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیکھ کر پسند فرمایا. اس کتاب کو, اس کتاب میں لکھا ہوا ہے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب پسند کی ہے. اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کافر کو رحمۃ اللہ علیہ پسند کرتے, ختم نبوت کے منکر کو, یہ آپ کے مسلک کے عالم نے لکھی. اس کی تائید یہ سیرت رسول عربی ہے. یہ بھی یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے, لیکن یہ الیاس قادری کے مرکز میں ایک فرق ہے ان دونوں میں. یہ گوریلے ایک کام اور کرتے ہیں, انہوں نے کتاب سے رحمۃ اللہ علیہ نکال دیے. نبی کی پسند کو بھائی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کتاب کو پسند کرتا اس میں کیا تھا؟ رحمۃ اللہ علیہ. یہ کہتے ہیں ہمیں پسند نہیں ہے رحمۃ اللہ علیہ, کیونکہ نبی کو جو پسند تھا. تو یہ میٹھے میٹھے اسلامی تو بھائی نہیں ہوئے نا, تو پھر کڑوے کڑوے بھائی ہوئے نا بھائی. نبی کی بات جسے پسند نہ آئے وہ میٹھا میٹھا کہاں سے ہو گیا یار؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کتاب کی تائید کر رہے ہیں اس میں لکھا ہوا ہے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ. یہ میں نے آپ کو دکھا دیا ہے, یہ آپ دیکھ لیں, ہے نا, لکھا ہوا ہے نا. اور یہ نبی کی پسندیدہ کتاب ہے, یہ کہہ رہے ہیں پسندیدہ کتاب ہے. لیکن ابھی نئے زمانے میں اس میں سے حوالہ نکال دیا کیونکہ یہی سبب ہے کہ سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم عوام میں بے پناہ مقبول ہوئی اور بارگاہ الہی اور دربار مصطفی میں حضرت مصنف کے لیے ذریعہ اعزاز و اکرام بنی. کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں نا اس کتاب کی وجہ سے مصنف کی بڑی عزت ہوئی, اور آپ نے اس کتاب کے اندر سے رحمۃ اللہ علیہ نکال دیا. تو آپ کیا کرو گے نبی کے دربار میں؟ اگر قیامت کے دن کل نبی علیہ السلام نے پوچھ لیا کہ تو نے اپنی کتاب میں کہا تھا کہ یہ کتاب مجھے بڑی پسند ہوئی تھی, میری اس کتاب کی وجہ سے میں نے مصنف کو اعزاز و اکرام سے نوازا, تو نے اس کتاب سے یہ حوالہ کیوں نکالا تھا؟ تو آپ کے پاس کیا جواب ہوگا؟ یا رسول اللہ آپ نے کسی کو خواب میں آ کے بولا یہ نکال دو کیا؟ کسی کو خواب میں آ کے بولا یہ نکالو؟ نہیں, لیکن نکال دیا. کیونکہ وہ لوگوں کو نہیں دکھانا نا. اب اگر لوگوں تک یہ چیز چلی جائے گی کہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور کتاب نبی کی پسندیدہ ہے, لوگ بولیں گے یہ تو نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تو نبی کا پسندیدہ. میں نے مولانا قاسم نانوتوی کو رحمۃ اللہ علیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے ثابت کر دیا. اب آپ بتاؤ, آپ نبی کی بات مانتے ہو یا کسی ایسے غیر نتو خیرے کی بات مانتے ہو؟ تو یہ دیکھو, یہ وہی سیرت رسول عربی ہے. صحیح ہے. مولوی قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اڑ گیا ہے, یہ دعوت اسلامی نے چھاپا ہے. نیچے وجہ لکھی ہے, کہتا ہے اس میں رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہوا تھا لیکن ہم نے جناب اس کو ہٹا دیا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تھا ہم نے ہٹا دیا. مان رہے ہیں کیوں ہٹا؟ تم کون ہوتے ہو نبی کی پسند کو چینج کرنے والے؟ تمہاری جرت کیسے ہو گئی یار؟
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کسی کو ملتا اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ایک خط لکھا ہوا دیتے کہ جا میرا یہ خط فلاں کو دے دے، وہ باہر بیٹھ کر اس خط کے اندر 2-3 لفظ کاٹ کے لے جائے، بتاؤ وہ قیامت والے دن نبی کو منہ دکھا سکتا ہے؟ یہ کیسے منہ دکھائیں گے؟ مولانا نانوتوی کے بارے میں تذکرہ مشائخ نقشبندیہ میں لکھا ہوا ہے، میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں، حوالہ سنو۔ تذکرہ مشائخ نقشبندیہ، یہ نور بخش توکلی صاحب بریلی مسلک کے عالم ہیں، ان کے بارے میں ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ہمارے مسلک کے عالم ہیں۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ نور بخش توکلی صاحب کہتے ہیں کہ میرے جو پیر و مرشد تھے نا سائیں توکل شاہ امبالوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ خواب کے اندر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے کے جا رہے ہیں۔ حدیث میں ہے بخاری شریف میں، جس نے نبی کو دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ نبی فرماتے ہیں نا جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ آپ کیا کہتے ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر آپ خواب میں دیکھیں، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، کیا ہم نبی کو دیکھ رہے ہوں گے کسی اور کو دیکھ رہے ہوں گے؟ سائیں توکل شاہ امبالوی کہتا ہے کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ میں آپ کے پیچھے دیوانوں کی طرح بھاگتا دوڑتا ہوا جا رہا تھا، اور مولانا قاسم نانوتوی بھی جا رہا تھا۔ پیر وہ بھی اٹھاؤ نا، مولانا نانوتوی کے اوپر جو ہے ان کی برکات احمد صاحب والی، وہ بھی اٹھاؤ۔ کہتا ہے میں بھی جا رہا ہوں اور مولانا قاسم نانوتوی بھی نبی کے پیچھے دوڑتا ہوا جا رہا ہے، اور یہ جو نبی کے قدم پر قدم ہوتے ہیں وہ حوالے نکالو، نہیں یہ نہیں، وہ قدم الشیخ اٹھاؤ، نبی کے قدم پر کس کے قدم ہوتے ہیں وہ میں آپ کو حوالہ دکھاتا ہوں نا۔ یہ کہتا ہے، اب میں حوالہ پڑھتا ہوں، کتاب یہ ہے تذکرہ مشائخ نقشبندیہ، صفحہ 527، اس میں لکھا ہوا ہے شیخنا العلامہ مولانا مولوی حاجی حافظ مشتاق احمد چشتی صابری فیوز لکھتے ہیں کہ حضرت مخدومنا توکل شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے برسبیل تذکرہ عاجز سے فرمایا، ایک مرتبہ خواب میں دیکھا کہ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، میں اور مولانا محمد قاسم دیوبندی دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے دوڑے کہ جلد حضور تک پہنچیں۔ کون دوڑ رہے؟ میں اور قاسم نانوتوی دوڑ رہے ہیں، کہاں تک پہنچنا چاہتے ہیں؟ نبی کا گستاخ نبی تک پہنچے گا یا پہنچنے کی کوشش کرے گا؟ بھائی وہ نبی کا عاشق ہوگا نا یار۔ بھائی خواب میں آپ نبی کو دیکھیں تو نبی کی طرف آپ کب دوڑیں گے؟ جب آپ نبی کو مانتے ہوں گے یا نبی کو نہیں مانتے ہوں گے؟ یہ مولانا قاسم کہتے ہیں ہم دونوں اس لیے دوڑ رہے ہیں ہم نبی تک جلدی پہنچیں۔ مولانا محمد قاسم صاحب تو وہاں اپنا قدم رکھتے تھے۔ ہمارے دوڑنے کا اسٹائل کیا تھا؟ اب اسٹائل سنو، آپ بتانا عاشق یہ کرتا ہے یا گستاخ کرتا ہے؟ خواب مولانا قاسم نانوتوی نہیں دیکھ رہا، خواب وہ دیکھ رہا ہے جس کو بریلوی مسلک کے لوگ اپنا عالم اور پیر کہتے ہیں، وہ خواب دیکھ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم دونوں کے دوڑنے کا اسٹائل یہ تھا کہ میں تو پاگلوں کی طرح دیوانوں کی طرح دوڑ رہا تھا، اور مولانا نانوتوی نبی کے تک پہنچنے کا طریقہ کیا تھا کہ جہاں سے نبی علیہ السلام کے پاؤں کے نقش تھے نا، نشان، وہاں پاؤں رکھ کے جا رہے تھے۔ یہ کتاب ہے۔ یہ مجھے بتاؤ تو صحیح یار، دنیا کا کون سا گستاخ ہوگا جس کے بارے میں آپ کے مسلک کا بڑا عالم خواب میں یہ دیکھے کہ وہ نبی کے پیچھے ہم دونوں دوڑ رہے ہیں، میں دوڑ رہا ہوں، لفظ پڑھ کے سناتا ہوں۔ مولانا قاسم نانوتوی تو اپنا قدم وہاں رکھتے ہیں جہاں حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کا نشان ہوتا تھا، مگر میں بے اختیار جا رہا تھا۔ سمجھ میں آئی؟ اگلا جملہ پڑھوں، آخر مولانا سے آگے ہو گیا اور پہنچ گیا، کہتے ہیں میں پہنچ گیا۔ یہ کہتے ہیں کہ مولانا نانوتوی قدموں پر قدم رکھ کے آ رہے تھے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ نبی کے نقش قدم پر جو چلتا ہے وہ جنت میں جاتا ہے نا میرے بھائی۔ میں نے خواب نہیں دیکھا، یہ آپ کے مسلک کے بڑے عالم ہیں، کتابوں کے نام ہیں، کتابیں یہ سامنے پڑھی ہوئی ہیں، حوالہ جات کی ذمہ داری میرے اوپر ہے۔ مولانا حکیم برکات احمد سیرت العلوم آپ کے مسلک کے عالم ہیں، وہ آپ ان کو اپنا بڑا سمجھتے ہیں۔ وہ مولانا برکات احمد کہتے ہیں میں اپنے والد حکیم، میں حوالہ دے رہا ہوں زبانی، ذمہ داری میرے اوپر ہے۔ مولانا برکات احمد کہتے ہیں کہ میں جناب اپنے والد، ان کے والد تھے حکیم دائم علی۔ یہ مولانا برکات احمد کون تھے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ مولانا فضل خیر آبادی کا نام سنا ہے؟ جنگ آزادی میں جن کا نام لیتے ہیں یہ ان کے شاگرد تھے، مولانا برکات احمد۔ مولانا معین الدین اجمیری کا نام سنا ہے آپ نے؟ یہ ان کے کلاس فیلو تھے، مولانا برکات احمد۔ یہ مولانا برکات احمد کا ایک پوتا یہاں کراچی میں ہوتا تھا، حکیم محمود برکاتی، جن کو کچھ لوگوں نے شرپسندوں نے گولیاں مار کے شہید کر دیا تھا۔ حکیم محمود برکاتی، ان کے نام کے برکاتی دواخانے آج بھی کراچی میں موجود ہیں۔ حکیم محمود برکاتی، ان کے دادا تھے مولانا برکات احمد۔ وہ مولانا برکات احمد کہتے ہیں میں اپنے والد حکیم دائم علی کے ساتھ مولانا قاسم نانوتوی سے ملنے کے لیے دیوبند گئے، یہ لکھا ہوا ہے ان کی کتاب میں۔ کہتے ہیں ہم جب وہاں گئے نا تو ہم گئے تو مولانا نانوتوی صاحب چارپائی پر، ٹوٹی ہوئی چارپائی کے اوپر لیٹے ہوئے سو رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، دوپہر کا ٹائم ہے، قیلولہ کر رہے ہیں سنت کے مطابق۔ ہم جا کے پاس بیٹھ گئے، وہ آرام کر رہے ہیں۔ ہم نے بولا جب اٹھیں گے تو ملاقات کر لیں گے۔
تو مجھے میرے والد نے کہا، حکیم دائم علی نے، بیٹا دیکھ رہے ہو میں خدا کی قسم سن رہا ہوں کہ مولانا قاسم نانوتوی سویا ہوا ہے اور اس کا دل اللہ 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 کر رہا ہے، میں سن رہا ہوں، کہتے میں سن رہا ہوں کہ اس کا دل اللہ 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 کر رہا ہے. یار خدا کا واسطہ ہے، اللہ کا واسطہ ہے، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں یار قیامت کے دن اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے پوچھ لیا کہ یہ بندہ تو ایسا تھا کہ یہ سو رہا ہوتا تھا، اس کا دل اللہ اللہ کر رہا ہوتا تھا، یہ میرے پیچھے دوڑتا تھا، تو وہ بھی اتنا خیال سے کہ میرا پاؤں نبی کے قدم پہ آنا چاہیے، ادھر ادھر نہیں جانا چاہیے. ہاں یہ وہ آدمی جس کے بارے میں رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے خود پسند کیا، آپ اس کو گستاخ رسول، ختم نبوت کا منکر کہتے تھے. آپ نے کون سی دین کی خدمت کی ہے یار؟ اپنا سارا زور قادیانیوں پہ نکالو. جتنی انرجی آپ ضائع کر رہے ہو نا مولانا قاسم نانوتوی کو گستاخ رسول اور ختم نبوت کے منکر، میری طرف سے 1000% اور اپنے اندر انرجی ڈالو اور مرزا قادیانی کے خلاف کام کرو. یہ میری آپ سے گزارش ہے، میری آپ سے درخواست ہے. وہ لاؤ ابھی حوالے احمد رضا کی ہدایت کی بخشش لاؤ، میں آپ کو دکھاتا ہوں ذلی نبی والے، وہ نبی والے. اب میں دکھاتا ہوں آپ کو ختم نبوت کے منکر کون ہیں. شیخ آپ آگے آج اپنی جگہ پہ آ کے بیٹھیں، ان کو ادھر ہی بلا لیں. نہیں سری والے نہیں، پہلے وہ دکھاؤ جو میں نے نام لیے ہے. ہاں ہدایت کی بخشش مجھے دے دو، ہدایت کی بخشش مجھے دے دو. عرفان شریعت ہے تو وہ دے دو، احکام شریعت دے دو، فتاوی افریقہ دے دو. امام اہل سنت پروانہ شمع رسالت مولانا اشاہ محمد احمد رضا خان قادری، ہمارا تو نہیں ہے نا. پھر بتاتا ہوں ختم نبوت کے منکر کون ہیں. اب آپ نے اپنے دل پہ ہاتھ رکھنا ہے. اس کی کتاب ہے عرفان شریعت. پہلے مجھے وہ دو نا یار، ہدایت کی بخشش دو. پہلے مجھے ہدایت کی بخشش دو. اتنی اہم کتاب آپ کو نہیں مل رہی. کو اس جگہ پہ دیکھو ہدایت کی بخشش. اتنی اہم کتاب آپ لے کرنی ہے. وہ گلاس میں پانی بھی دے دو مجھے. وہ ذلی نبی والے قصیدہ غوثیہ اٹھاؤ، یہ اٹھاؤ، یہ والی نہیں دوسری والی. لاؤ مجھے دو. یہ شاعری کی کتاب ہے ہدایت کی بخشش احمد رضا خان صاحب کی. میں شعر پڑھتا ہوں، اگر آپ کو سمجھ آئے ٹھیک ہے، نہیں تو ترجمہ بھی میں کر دوں گا. دل پہ ہاتھ رکھنا. اب باری آئی ہے کہ ختم نبوت کا منکر کون ہے. میں الزام نہیں لگاؤں گا، آپ خود سوچتے جانا. میں پڑھوں گا. میں یہ نہیں کہ آپ نے جو لکھا ہے نا اس کے اوپر مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، آپ نے اسٹامپ پیپر یہ لکھا ہے نا، یہ آپ لوگوں کا لکھا ہوا اسٹامپ پیپر ہے آپ کے پاس. میں تو نہیں بیٹھا ہوا تھا کہ میں نے آپ کو بندوق کی زور پہ کچھ لکھوایا تھا. آپ نے اس میں لکھا ہے ہمارے نبی کے بعد کوئی دوسرا نبی آ جائے تو ہمارے نبی کی ختم نبوت پر کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمارے نبی ہر زمین پر موجود ہیں. کتاب تحذیر الناس. صحیح ہے کتاب تحذیر الناس. کہاں ہے تحذیر الناس؟ وہ جو اس میں تھی مقالات حجت الاسلام. یہ اس میں نے تحذیر الناس پڑھی ہے نا آپ کے سامنے. مجھے اس میں سے یہ حوالہ دکھا دو. کتاب یہ آپ کے، میں اپنے گھر سے لے کے آیا ہوں، آپ دکھا دو کہ میں مان جاؤں گا. یہ والا حوالہ کہ ہمارے نبی کے بعد کوئی اور نبی بھی آ جائے تب بھی خاتمیت میں کوئی فرق نہیں آتا. مجھے آپ دکھا دو. میں بھی آپ کو ساری کتابیں بھی دے دوں گا، آپ کو اپنا غلام بھی لکھ کے دے دوں گا. یہی لکھا ہوا ہے، یہی لکھا ہوا ہے. اچھا ملتا جلتا ہے. اب میں فرق بتاتا ہوں. نہیں ویسے نہیں لکھوایا جاتا نا. دیکھو مفہوم تو آپ نے نکالا ہے نا. میں بولتا ہوں، اب سب بیٹھے ہوئے ہو نا، میں کہتا ہوں فرض کرو عمران خان ابھی آ گیا. فرض کرو، کر لیا فرض آپ نے. ابھی گھر جانا نا تو لوگوں کو بولنا ہمارا مناظرہ ہوا تھا وہاں عمران خان آیا تھا. فرق ہے نا. آپ گھر جا کے بولو میں وہاں گیا تھا وہاں عمران خان آ گیا تھا. کہا کیوں؟ کہا مولوی صاحب نے کہا تھا نا فرض کرو، تو فرض کرنے سے ہو جاتا ہے. فرض کرنے سے ہوتا ہے. عمران خان آ گیا، کوئی گھر جا کے بولے عمران خان آ گیا، وہ سچ بول رہے جھوٹ بول رہے. مولانا قاسم نانوتوی کہتے ہیں فرض کرو کہ آپ کے بعد کوئی نبی آ جائے. آپ نے فرض کا لفظ اڑا دیا. تو جس طریقے سے کوئی یہ بولے کہ فرض کرو عمران خان آ گیا، گھر جا کے کوئی بولے عمران خان آیا تھا، یا آپ بولو مولوی صاحب تو جھوٹ بول رہا تھا کہ عمران خان آیا، وہاں تو آیا ہی نہیں تھا عمران خان. میں نے بولا عمران خان آیا. میں نے کیا کہا؟ فرض کرو یار. آپ کے فرض کرنے سے میں جھوٹا ہو سکتا ہوں؟ مولانا قاسم نانوتوی کہتا ہے فرض کرو کہ ہمارے زمانے میں کوئی اور نبی آ جاتا تب بھی ہمارا نبی ہی آخری نبی ہوتا. فرض کرو. فرض کرنے سے آ گیا. مجھے ایک بات بتاؤ، میں دیکھو آپ مسلمان ہو،
اگر جہانگیر نقشبندی ہوتا یہ سوال میں اس سے بھی کرتا، لیکن آپ کو تھوڑا آسان لفظوں میں کروں گا. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کب ملی؟ وہ اٹھاؤ فتاوی رضویہ. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جلد 4 ہے، وہ کیا ہے؟ ہاں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جلد 15 اٹھاؤ. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کب ملی؟ اب میں بتاتا ہوں آپ کو. یہاں میں ایک لفظ بھی نہیں بولوں گا، یہاں آپ بولنا نہیں، وہ جس کے اندر وہ ہے ہاں نبوت کب ملی، اس میں نہیں ہے نبوت کب ملی. صبر، یہ رہا صحیح ہے. آپ بتاؤ ہمارے نبی کو نبوت کب ملی؟ آپ مسلمان ہیں نا سارے حضرات، مجھے اس کا جواب دیں. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میں حدیث پڑھتا ہوں، آپ لوگ خود سمجھ جاؤ گے، کیونکہ میں آپ پہ سوال کرنے کے لیے نہیں سوال کر رہا ہوں، میں آپ کو جواب دینے کے لیے سوال کر رہا ہوں. آپ بریلی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، میں دیوبندی مسلک سے تعلق رکھتا ہوں. اس مسئلے کے اندر ہمارا اور آپ کا اختلاف ہے کہ میں کہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، میں تب بھی نبی تھا جب آدم دنیا میں. مانتے ہیں آپ لوگ؟ سب مانتے ہیں. ہمارے نبی کو نبوت کب ملی؟ سب سے تو آدم کب آئے تھے؟ ہمارے نبی سے پہلے آئے تھے بعد میں آئے تھے؟ نہیں، دنیا میں پہلے آئے تھے. میں پوچھ رہا ہوں نا، دنیا میں نہیں، میں دنیا کی بات مولانا نانوتوی نے بھی نہیں کی ہوئی ہے. آئے کب تھے؟ ہمارے نبی کے بعد آئے نا بھائی. نبوت کب ملی آدم کو؟ ہمارے نبی کے بعد نا، کیونکہ ہمارا نبی تو تب نبی تھا جب آدم پیدا ہی نہیں ہوا. تو پتہ چلا ہمارے نبی کو عالم ارواح میں بھی نبوت پہلے ملی تھی، یہی ہے نا بھائی. تو سب سے پہلے نبوت کس کو ملی؟ ہمارے نبی کے بعد اگر کوئی نبی آ جائے تو ہمارے نبی کی خاتمیت میں فرق نہیں آتا. آپ تو کہتے ہو آتا ہے. حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک اتنے پیغمبر آ گئے، آپ کہتے ہو فرق نہیں آتا. تو آپ کے بقول تو اتنے پیغمبر آ گئے، آپ تو مانتے ہو ہمارے نبی کے بعد پیغمبر کو. آپ کہتے ہو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی فرض بھی نہیں کیا جا سکتا. آپ تو مان رہے ہو کہ وہ آئے تھے. حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سارے نبی ہمارے نبی کے بعد آئے. مانتے ہو نا بھائی؟ یہ حدیث تو سب مانتے ہیں نا. ہمارے نبی کو جب نبوت ملی تب ملی جب حضرت آدم بھی پیدا. پتہ چلا سب سے پہلے نبوت کس کو ملی؟ یہ سب مسلمانوں کا عقیدہ ہے. اب آؤ وہ فتاوی رضویہ جو میں نے ابھی مجھے دیا، یہ میں ایک حوالہ پیش کرتا ہوں، دل پہ یاد رکھنا. یہ احمد رضا خان ہے، آپ کے مسلک کے عالم ہیں. ان کی کتاب فتاوی رضویہ جلد 15، آپ کے مکتبے سے کتاب چھپی ہوئی ہے، مصنف آپ کا ہے، کتاب آپ کی ہے، مکتبہ آپ کا ہے. ابھی بھی چلے جاؤ یہی کتاب ملے گی، یہی صفحہ اٹھا لینا، صفحہ 669 1 کم 70 یہ صفحہ ہے. اس پہ لکھے ہمارے نبی جب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، کسی دوسرے کو نبی نہیں مل سکتی. جب سے ہمارے نبی کو نبوت ملی کسی دوسرے کو، ہمارے نبی کو کب ملی نبوت؟ سب سے پہلے. آپ کے بعد کسی کو مل؟ حضرت آدم نبی تھے. تو یہ تو کہتے ہیں کہ آپ کے بعد کسی کو نبوت، یہ تو سب نبیوں کا انکار ہو گیا. حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سارے نبیوں کا انکار ہے. یہ آپ کے سامنے، اگر میں آگے پیچھے سے کہیں ادھر ادھر کر کے پڑھ رہا ہوں، کتاب آپ کے سامنے، آپ اٹھاؤ آگے پیچھے سے خود پڑھ لو. اس میں لکھے جب سے ہمارے نبی پاک کو نبوت ملی آپ کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملی. آپ کہتے ہو حضرت آدم کو ہمارے نبی کے بعد ملی ہے، یہ کہتے ہیں نہیں ملی ہے. تو حضرت آدم کو نبی نہیں مانتا. آپ کا مسلک عالم. آپ کہتے ہو ہم ایک نبی کو نہیں مانتے، یہ تو 1.25 لاکھ نبیوں کو نہیں مان رہے. نہیں سمجھ میں آیا؟ 1.25 لاکھ نبیوں کو نہیں مان رہے ہو. کہتے ہیں ہمارے نبی کو جب سے نبوت ملی ہے، جب سے نبوت ملی ہے، یہ لفظ ہیں، جب سے نبوت ملی. آپ کے بعد کسی اور کو نبوت نہیں ملی. یعنی اگر آپ کہتے ہو کہ ہمارے نبی کو سب سے پہلے ملی ہے تو یہ کہتے ہیں حضرت آدم کو نہیں ملی، حضرت نوح کو نہیں ملی، حضرت ابراہیم کو نہیں ملی علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت عیسیٰ تک کسی کو نہیں ملی. مانتے ہی نہیں ہیں. آپ کہتے ہو کہ نبیوں کو ہم مانتے ہیں. آپ کہتے ہیں دیوبندی نبی کو نہیں مانتے. ہم اگر نبی کو نہیں مانتے وہ تو بات ویسی غلط ہے. آپ نبیوں کو نہیں مان رہے ہو. یہ آپ کے مسئلہ کا. میں کتابیں دکھا رہا ہوں، آپ خود دیکھتے جائیں.